السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فتح کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فتح کے کچھ فضائل ہم بیان کرتے ہیں اور اسی طرح ہم سورہ فتح کے جو وظائف ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا آپ نے قرآن مجید کے 26ویں پارے میں دیکھا ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ سورت جو ہے یہ مکہ اور مکرمہ کے درمیان سورہ حدیبیہ سے واپسی پر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہو گئی ہے جو کہ مجھے دنیا کے ہر چیز سے بہتر اور افضل ہے، مجھے دنیا کی ہر چیز سے پسند ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ تو سورہ فتح کا نزول تھا کہ سورہ فتح کس طرح نازل ہو گیا، کہاں پہ نازل ہو گیا۔ اب جاتے ہیں اس کے وظائف کی طرف کہ یہ سورت کس چیزوں کے لیے بہت مفید اور بہت لازمی ہے اور بہت مناسب ہے۔ پیارے بھائیو، جو شخص اس کو رمضان المبارک میں اس سورت کو یاد کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو پورا قرآن مجید یاد عطا فرمائے گا۔ یعنی جو شخص اس کو رمضان المبارک میں یاد کرے گا، صرف اسی سورت کو، صرف سورہ فتح کو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے قرآن مجید کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، اسی طرح اگر کوئی بندہ اس کو سفر کی عادت سے پڑھے گا، یعنی سفر میں اگر کوئی بندہ اس کو سفر میں پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے اس سفر کو آسان فرمائے گا۔ اور جو شخص جہاز میں سفر کرتا ہو تو اور وہ اس کو پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو وہی سفر اور وہی سواری اس کے لیے آسان فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، العرض ہر سفر کے لیے آدمی جس طرف بھی سفر کرنا چاہتا ہو اور اس کا جو راستہ ہے وہ آسان نہ ہوتا ہو، العرض جس طرف بھی بندہ سفر کرنا چاہتا ہو اور اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کا سفر آسان ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، اسی طرح اگر کوئی بندہ اس کو حج کی نیت سے پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو حج کے لیے غیبی طور پر حج کے لیے روانہ فرمائے گا، اس کے لیے حج کے راستے آسان فرمائے گا اور اس کے لیے حج کے راستے میسر بنائے گا۔ لیکن پیارے بھائیو، جب بندہ حج کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ 40 روز تک آدمی ہر روز 11 مرتبہ پڑھے گا۔ 40 روز تک ہر روز 11 مرتبہ پڑھنا، تو جب یہ عمل کرتا رہے گا اور 40 روز تک یہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی غیبی طور پر اس کے لیے حج کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، اگر کوئی بندہ جس کام میں بھی اس کو فتح مقصود ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ سورت 41 مرتبہ پڑھے، جس دن میں بھی ہو، جس ٹائم میں بھی ہو۔ اس کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس 41 مرتبہ پڑھے اور اس کام کے لیے جائے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا جو کوئی کام بھی ہو، جو کتنا مشکل کیوں نہ ہو، وہ اس کے برکت سے وہ پورا ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، اور یہ سورت جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، 26ویں پارے میں موجود ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس سورت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ کچھ مختصر فضائل تھے اور کچھ نزول تھا اس سورت کا اور اس کا جو وظیفہ اور جو جس چیز کے لیے یہ لازمی ہے۔ پیارے بھائیو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو
تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ہر مسلمان کو فائدہ پہنچ سکے اور ہر مسلمان کی بھلائی ہو۔ تو پیارے بھائیوں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔